نہیں جی میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں دے دیتا ہوں، تو یہ اچھا موقع ہے، آپ چلے جائیں مل جائے گا۔ بھائی جان کہتے ہیں کہ میں دفتر کے اندر داخل ہوا، اس نے سفید داڑھی دیکھی تو اس نے کہا حاجی صاحب آؤ، کیوں آئے ہو؟ اور جی ہمیں NOC چاہیے۔ کہتے لے آؤ۔ انہوں نے کاغذ رکھا اور انہوں نے سائن کر دیے، لو جی NOC مل گیا۔ اب بھائی جان باہر نکلے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ NOC تو مل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ اب جو ہے اس کا ویزا لگوانا ہے سعودی ایمبیسی سے، وہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ ان دنوں ویزا لینے کے لیے لوگ اذان فجر کی اذانوں کے وقت ایمبیسی کے باہر لائنیں لگا لیتے تھے، کوئی 2 سے 3 ہزار بندوں کی لمبی لائن ہوتی تھی، اور ان میں سے کوئی 400-500 کی درخواستیں وہ لیتے تھے اور باقیوں کو کہتے تھے کل واپس آنا۔ 6 گھنٹے لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود لوگ اپنی اپلیکیشن جمع نہیں کروا سکتے تھے، اتنا رش تھا۔ اب ان دنوں میں ویزا لینا تو ایک مشکل کام تھا۔ بھائی جان واپس آ گئے تو میں نے اپنے پاسپورٹ لیے اور یہاں سے چل پڑا چھٹی لے کے، ویزا لیتے ہیں۔ اب راستے میں مجھے خیال آیا کہ عراق کا ایک کونسلر تھا جو حضرت کو ملنے آیا تھا چکوال، وہ انگریزی بولتا تھا، کوئی اور انگریزی بولنے والا وہاں تھا نہیں، تو حضرت نے میرے ذمہ لگا دیا کہ کونسلر کے ساتھ ذرا بیٹھ کے بات چیت کرو، اس کا دل لگا رہے۔ تو میں کھانے میں بھی شریک، بات چیت میں بھی شریک۔ تو کونسلر کا میرے ساتھ ایک تعلق بن گیا، تعارف ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا نا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کبھی اسلام آباد نہیں آئے؟ میں نے کہا کبھی ضرورت ہوتی ہے تو آتا ہوں۔ کہتا ہے کوئی بھی اسلام آباد کا کام ہو نا تو یہ میرا کارڈ لے لو، مجھے آ کے بتا دینا، میں آپ کو اسلام آباد کا کام کروا دوں گا۔ میں نے وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ تو مجھے خیال آیا کہ بھئی ہم اگر ایمبیسی میں خود جائیں گے حج کے لیے ویزا لینے تو ہمیں تو لائن میں بھی کوئی لگنے نہیں دے گا، اور 6 گھنٹے ہم انتظار میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کونسلر صاحب کو ملیں اور ان کو کہیں کہ وہ ہمیں حج کا ویزا لگوا دیں؟ میرے ایک ساتھی تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے، ہم اسلام آباد پہنچے۔ یہ وہ دن تھا جس دن وہاں پر ایک اسلحہ خانہ تھا جس میں بلاسٹنگ ہوئی تھی اور میزائل اور راکٹ چلے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا، بس ہم تو اسلام آباد میں جا رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایک راکٹ زمین کے اندر لگا ہوا ہے، ایک ادھر لگا ہوا ہے، ایک پڑا ہوا ہے۔ تو میں بھی حیران کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو یہاں پڑی ہیں۔ بلکہ میرے ساتھی نے تو گاڑی سے باہر نکل کے ایک راکٹ جو زمین کے اندر لگا ہوا تھا، پھٹا نہیں تھا، اس کو جا کے ہاتھ لگا کے چیک بھی کیا۔ ہم بدو ہمیں کیا پتا کہ یہ بارود والی چیز ہے۔ بعد میں ہمیں کسی نے بتایا کہ جی اوجری کیمپ کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور یہ راکٹ چلے ہیں اور پورے اسلام آباد پنڈی کے اندر یہ آ کے گرے ہیں۔ تو خیر ہمیں اندازہ ہو گیا۔ ہم عراق ایمبیسی میں پہنچے، گیٹ کے اوپر ایک گیٹ کیپر کھڑا تھا، اس نے پوچھا جی کیسے آئے؟ ہم نے کہا بھئی یہ کارڈ ہے، کونسلر ہیں یہاں، ہم ان سے ملنے کے لیے آئے، وہ ہمارے دوست ہیں۔ اس نے ہم سے موبائل وغیرہ لے لیا اور ہمیں اندر جانے دیا۔ جب ہم اندر گئے تو کسی نے پوچھا بھی کیوں آئے؟ ہم نے کہا جی ان سے ملنے۔ ان کا فلاں کمرے میں چلے جاؤ، اس کی سیکٹری بیٹھی ہوگی تو اس کو بتاؤ، وہ ملاقات کروائے گی۔ ہم وہاں چلے گئے تو ایک عراقی لڑکی اس کی سیکٹری تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا آپ کیوں آئے؟ میں نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں اور میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی جی کہ ان کی تو کل ٹرانسفر ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے اور یہاں سے چلے گئے ہیں، اور میں ہی ان کی سیکٹری ہوں، لیکن چونکہ وہ آپ کے دوست تھے تو آپ ٹھہرے، میں آپ کی بات سنتی ہوں، آپ مجھے 5 منٹ دیں اور آپ فلاں کمرے میں انتظار کریں۔ وہ قریب ایک کمرہ تھا جو لائبریری تھی، دن کے 10-11 بجے کا وقت تھا۔ میں وہ لائبریری میں چلا گیا۔
اب مجھے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہاں تو اپلیکیشن دے رہا ہوں حج کے لیے، اللہ کے حضور کی جو اپلیکیشن دوں نا، تو کیوں نہ میں چاشت کے نفل یہی پڑھ لوں۔ وضو تھا، میں نے اپنا رومال بچھایا، اللہ نے مصلی ساتھ دیا ہوتا ہے میں، اور میں نے وہاں پہ 2 رکعت پڑھنے شروع کر دی۔ اب جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا، اس وقت وہ جو سیکٹری لڑکی تھی وہ آئی مجھے دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا نفل پڑھ رہا ہوں، وہ بڑی حیران ہوئی، کالی داڑھی تھی، ینگ جسم تھا اس وقت، تو حیران ہوئی کہ اتنا ینگ لڑکا دن کے اس وقت میں عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا، اور اس نے نیت کر لی کہ یہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کا کام میں اس کی ہیلپ کروں گی۔ خیر جب میں نے نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا مانگی، اور دعا مانگ کے میں اس کے پاس گیا۔ اب اس کے پاس بات کرتے ہوئے عجیب، اس کی طرف تو میں دیکھ نہیں رہا تھا، دیکھ تو میں نیچے رہا تھا، بات اسے کر رہا تھا، وہ اس کی عادی نہیں تھی۔ یہ لوگ تو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اب میں دیکھ کے نیچے رہا ہوں، بات اس سے کر رہا ہوں، تو اس پہ بھی بڑی حیران ہوئی۔ مجھے کہتی ہے آپ کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا جی مقصد ہے سعودی عرب کا ویزا حاصل کرنا، اور ہم آئے تھے کہ ہم ان کو کہیں گے وہ ویزا لگوا دیں گے، مگر آپ تو بتا رہی ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے اور چلے گئے، اور نیا بندہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے کہا نیا بندہ نہیں آیا، لیکن آپ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔